السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش پاش رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں لسنرز۔ آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے حیدر اویس، ان کا نیم ہے، جو کہ لاہور میں رہتے ہیں۔ اویس بتاتے ہیں، آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں آپ کے چینل کی سٹوری سنتا ہوں، اور یہ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے یہ آج سے 1 سال پہلے کا ہے، جو کہ پچھلی سردیاں گزر چکی ہیں ان میں یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھاتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنا جو ویٹ تھا وہ بہت زیادہ گین کر لیا، اور اس کے بعد مجھے سب کہتے تھے کہ تم بہت زیادہ ہیلدی ہو گئے ہو، بہت موٹے ہو گئے ہو، ایسی باتیں سب مجھے کہتے تھے۔ میں نے اب یہ سوچا کہ کیوں نہ میں واک کرنا شروع کر دوں، اور اس سے میرا جو ویٹ ہے وہ لوز ہو جائے گا۔ میں نے اب واک کرنی شروع کر دی۔ میں جس ٹریک پہ واک کرتا تھا وہ ٹریک ڈی سی ہاؤس لاہور کی بیک سائڈ پہ وہ جگہ بنتی ہے، وہاں جو خالی کوارٹرز ہیں وہاں یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آنا شروع ہوا۔ میں متواتر 1 ماہ سے واک کر رہا تھا، اور 1 ماہ میں جب ادھر واک کے لیے ڈی سی ہاؤس والی بیک سائڈ پہ جاتا تھا، وہاں مجھے ایک خالی کوارٹر کے ساتھ ایک گھر نظر آتا تھا۔ وہ گھر ہمیشہ اندھیرے میں ڈوبا ہوتا تھا، اس کے ساتھ جو 2 کوارٹر تھے وہ بھی بالکل خالی تھے۔ خیر، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا پلاٹ بھی تھا۔ میں جس ٹریک پہ واک کرتا تھا وہ بالکل سنسان جگہ تھی۔ میں رات کے ٹائم واک کے لیے جایا کرتا تھا۔ میرا کوئی ٹائم مخصوص نہیں تھا، کبھی 9:30 بجے، کبھی 10 بجے، کبھی 11 بجے۔ اب مجھے 1 ماہ ادھر جب واک کرتے ہو گیا، اور گلی میں بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، آگے ایک اسٹریٹ بنی ہوئی تھی، بیک سائڈ تھی ڈی سی ہاؤس کی، اور جو اسٹریٹ تھی اس اسٹریٹ میں بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے ساتھ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا۔ 1 ماہ کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا، وہ جو بیک سائڈ خالی تھی، جو کہ ٹریک بالکل جہاں پہ سنسان جگہ تھی، سب گھروں کی بیک سائڈ تھی، اس جگہ پہ وہاں پہ مجھے چمیلی کی خوشبو آنے لگی، چمیلی کے پھول کی۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ ادھر ارد گرد بالکل سنسان بنجر جگہ ہے، کوئی پھول نہیں ہے۔ ڈی سی ہاؤس کی بھی بیک سائڈ ہے، اور ڈی سی ہاؤس کافی آگے ہے، اس کے سینٹر میں بھی ایک پلاٹ خالی ہے، باقی جگہوں پہ یہ 3 گھر ہیں جو کہ بالکل سنسان ہیں۔ اچانک سے یہ مجھے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے پھر سوچا کہ شاید جو باقی گھر ہیں ادھر سے آ رہی ہوگی، ہوا چلتی ہے تو خوشبو آنے لگ گئی ہوگی۔ میں نے اس چیز کو سوچا ہی نہیں ہے۔ میں واک کر کے واپس آ گیا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میری بازو ایک دم سے انتہائی گیلی ہو گئی ہے، اور میری بازو اتنی گیلی ہو گئی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے میری بازو پہ ایک سائڈ پہ کسی نے پانی گرا دیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور میں نے فوراً سے اپنی امی کو بتایا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا وہم ہوگا، بچے ہیں بھائی کے، شاید اس وجہ سے ایسا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اس چیز کو بھی بھول گیا، لیکن میں اپنی واک متواتر رکھتا تھا۔ کبھی خوشبو آتی تھی، کبھی خوشبو نہیں آتی تھی۔ مجھے 2 ماہ ہو چکے تھے واک کرتے، تو اچانک سے ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ مجھے بہت شدید چمیلی کی خوشبو آ رہی ہے، چمیلی کے پھول کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب میں اپنی ٹریک سے ٹرن کرنے لگا تو وہ جو گھر خالی تھا، اس خالی گھر میں ہمیشہ اندھیرا رہتا تھا۔ وہ اینٹوں کا بنا ہوا گھر تھا، اور دور سے نظر آتا تھا جس جگہ پہ میں واک کرتا تھا وہ جگہ کافی اونچی تھی، کہ وہاں پہ برآمدے ٹائپ، پلر ٹائپ والا پرانا گھر بنا ہوا تھا۔ وہ اچانک سے اس گھر کی لائٹ آن ہوئی ہے، اور میرے دیکھتے ہی اس گھر کی لائٹ آف ہو گئی ہے۔ میں بہت حیران ہوا، اور جب میں کافی آگے گیا تو میں نے وہاں پہ ایک بزرگ شخص تھے جو کہ آ رہے تھے، مسجد کی طرف سے واپس آ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ کوارٹر 2 ماہ سے بالکل، مطلب 2 ماہ سے پہلے بھی یہ کوارٹر بالکل خالی ہوتے ہیں، اور 2 ماہ تو مجھے ادھر واک کرتے ہو گئے ہیں، میں نے ادھر ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، تو یہ ابھی اچانک سے یہاں پہ لائٹ چلی ہے اور لائٹ آف ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، تمہیں یہ غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو کوارٹر کئی سالوں سے بند ہیں، 10-15 سال ہو گئے ہیں،
یہ کوارٹر بند ہے، ادھر کوئی بھی نہیں رہتا، یہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد ان کوارٹرز کے قریب کوئی گیا ہی نہیں ہے، یہ کوارٹر آباد ہی نہیں ہوئے اس کے بعد۔ میں نے خیر اس چیز کو سوچا کافی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے پھر اس چیز کو اب دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا، آخر ادھر ایسی کیا چیز ہے۔ میں نے دوبارہ نیکسٹ ڈے ادھر واک کے لیے گیا، تو ٹھیک اسی ٹائم پہ میں نے ٹائم نوٹ کیا ہوا تھا، وہ جو ٹائم تھا اسی ٹائم پہ دوبارہ لائٹ چلی ہے صحن کی، اور پھر لائٹ آف ہو گئی ہے، اور اس دن دوبارہ لائٹ چل گئی آف ہونے کے بعد۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی، ایک عورت ٹائپ لڑکی دیوار سے خالی پلاٹ کی طرف جھانک رہی ہے، وہ ایسے شو کرا رہی تھی جیسے کہ وہ اس خالی پلاٹ میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہو۔ تو اچانک سے جب اس نے میری طرف دیکھا تو اس نے میری طرف دیکھ کر اسمائل پاس کی۔ لائٹ بہت تیز تھی جس میں اس کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں بہت ڈر گیا کیونکہ میں سن چکا تھا کہ یہ خالی پلاٹ، یہ خالی 10 سال سے یہ گھر بھی خالی ہے، تو یہ کیا چیز ہے۔ میں گھر جلدی سے واپس چلا گیا، میں بہت ڈرا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اویس کہتے ہیں کوئی چیز مجھے بار بار کہتی تھی کہ اس پلاٹ میں ہی تم نے، اس ٹریک پہ ہی تم نے واک کرنی ہے۔ اب میں نیکسٹ ڈے خود کو روک نہیں پایا اور میں ادھر واک کے لیے دوبارہ چلا گیا۔ اسی ٹائم پر لائٹ پھر جلی اور وہی لڑکی بالکل میرے سامنے آ گئی، اور میرے سامنے آ کر وہ مجھے دیکھ کر ہنسی، اور اس بار اس نے مجھے اپنی طرف اشارہ کیا۔ اس میں پتہ نہیں کیا کشش تھی، یہ بالکل سین اسی طرح تھا جیسے ڈراموں میں ہوتا ہے، یہ میری حقیقی زندگی میں پیش آیا۔ تو اس میں اللہ جانے کیا کشش تھی، میں اس کی طرف اس کی طرف ہو گیا، اٹریکٹ ہو گیا، اور میں اس کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی میں اس کی طرف گیا تو وہ لڑکی میری طرف دیکھتی رہی، اور اچانک سے اس کی جو آنکھیں تھیں وہ سرخ لال ہو گئی۔ میں اس کی آنکھیں دیکھ کر اتنا ڈرا، میں وہاں سے بھاگ گیا۔ اللہ جانے میں کس طرح اپنے گھر تک پہنچا، اور گھر کے گیٹ کے آگے میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے جب ہوش آئی تو میں اپنے گھر تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی امی کو ساری بات بتائی، انہوں نے ابو کو، امی، بھائی سب نے سنی۔ وہ پھر مجھے ایک مسجد امام کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک پچھل پیری چڑیل تھی جو کہ تمہیں اپنے چھل ول میں لے کر آئی ہے، اس کا اثر اس کے اوپر ہو گیا۔ اویس کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے تعویذ مجھ پہ کرنے تو شروع کر دیے، لیکن مجھے خواب میں وہ نظر آتی تھی، اور جب میری آنکھ کھلتی تھی تو میرے بیڈ کے ارد گرد بہت لمبے لمبے انسانی نہیں سوری جانور کے جسم کے بال گرے ہوتے تھے، اور میں گھر والوں کو دکھاتا تھا۔ پھر ہم نے جب ان مسجد امام کو بتایا تو انہوں نے کہا ان بالوں کو لے کر آؤ۔ وہ پھر ان بالوں کو لے کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی چیز ہے، یہ وہ تعویذوں سے یہ غلطی اس سے ہو گئی ہے کہ جو بال گرے ہیں اب یہ ہمارے بہت کام آئیں گے۔ پھر ان اللہ والے بزرگوں نے ان بالوں کو اٹھا کر ان کو، میں نے جب ان کو دیا، انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد ان بالوں کو میرے سامنے آگ لگا دی۔ جب آگ لگی تو میرے جسم سے واضح ایسے مجھے محسوس ہوا کچھ چیز کھنچ کے باہر نکلی ہے اور میرے جسم کو چھوڑ گئی ہے، اور اس طرح میری طبیعت دن بدن ٹھیک ہوتی گئی، سنبھلتی گئی۔ اس کے بعد میں نے ان ویران، ان سنسان کوارٹرز گھر کی طرف بالکل بھی واک کرنے نہیں گئی، میں نے چھوڑ دیا وہاں پہ۔ اور اویس کہتے ہیں کہ میں آپ کے سننے والوں کو یہ میسج دیتا ہوں کہ خدا را کبھی بھی سنسان خالی جگہوں پر واک مت کریں، اور واک کا ایک ٹائم بنائیں جب سارے لوگ ادھر ہوں۔ خالی جگہوں پر بالکل بھی واک نہ کریں۔ یہ جو باغات، یہ جو پارک بنے ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پہ تو پلیز بالکل بھی واک مت کریں، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اپنے گھر میں واک کریں، یا اپنے گھر اس روڈ پہ ٹریک بنے ہوتے ہیں سائڈ پہ، ادھر واک کریں۔ یہ خالی جگہوں پہ واک کرنا چھوڑ دیں۔ یہ میسج تھا اویس کا آپ کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی اویس نے لاہور سے میرے ساتھ شیئر کی۔ انہوں نے وہ جگہ آپ کو خود ہی بتا دیا، ڈی سی ہاؤس کی بیک سائڈ، میں نے تو نہیں دیکھی، جو لاہور رہتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے۔ تو یہ کہانی تھی اویس کی، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگوں نے اسے ضرور کوئی نہ کوئی سبق لیا ہوگا۔ اور آج کا اچھا میسج اپنے والدین سے، اپنے ہر رشتے سے وفادار رہیں، محبت کریں، ڈھیر سارا پیار بانٹیں، ان کی عزت کریں۔ پیار بانٹنے سے بڑھتا ہے، چیزیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ یہ میرا اچھا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے، اس پہ ضرور عمل کریے گا۔ اور اگر میرے چینل کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پہ جن لوگوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو آپ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔
اور لسنرز، اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.